سب سے پہلے۔ آج ہم بیٹھے ہیں جموں مسلم فرنٹ کے چیئرمین شجاع ظفر صاحب، جن سے ہم کچھ وقف کی پراپرٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو خرد فرد ہو گئی ہے آگے۔ میں پہلے کے نیوز کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جموں میں وقف پراپرٹی کا کیا حشر ہے۔ دن بہ دن یہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے، وقف اسلامیہ جو تھی یہ بالخصوصاً مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسلام میں جب بھی وقف ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے وہ چیز کو وقف کیا جاتا ہے تاکہ اس کی انکم جنریٹ ہو جائے اور وہ اپنے قوم کو بڑھا سکے پڑھائی کے لیے ہسپتالوں میں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایسا ہوا نہیں، اور آہستہ جو ہماری پراپرٹی ادھمپور میں ہے، جو ہماری پراپرٹی ریاسی میں ہے، جو ہماری پراپرٹی جموں میں، خاص کر جموں پیرافری میں ہے، یہ ستواری میں ہو گیا، اس کے بعد آپ چلے جائیے آرس پورہ میں، اور آتا ہے یہ شیر شاہ، اس کو دیکھ لیجئے۔ جموں لوکل میں آپ دیکھ لیجئے، وقف اسلامیہ کی جو پراپرٹی ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لی۔ کانجو پیر، اس کے سامنے آرمی نے لے لی۔ آپ چلے جائیے بی سی روڈ پہ، بی سی روڈ بھی گورنمنٹ نے لے لیا۔ تو گاندھی نگر میں پرائم لوکیشن میں ایک پراپرٹی تھی جس کا تنازع وہاں کے لوگوں سے، مقیم لوگوں سے، جن کو گجر مسلمان ہیں وہ ان سے چل رہا تھا، لیکن نہ جانے یہ گورنمنٹ نے یہ کیا سازش کی کہ اس پراپرٹی کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہاؤسنگ میں۔ یہ میرے پاس آرڈر ہے، وہ یہ دیکھیے، یہ آرڈر ہے۔ گورنمنٹ پراپرٹی جو ہے، یہ دیکھیے، یہ میرے پاس آرڈر ہے۔ گورنمنٹ نے یہ آرڈر کر کے، ناجائز آرڈر کر کے اس کو ٹرانسفر کر دیا ہاؤسنگ بورڈ میں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایسی چیزیں جو ہیں، ہماری وقف اسلامیہ کی جو پراپرٹی ہے، ایسے کئی آرڈر ہیں، وہ لے جاتے ہیں۔ آرڈر کیا تو لے گئے۔ تو ابھی وہاں پر سکول ہے، آپ کو شاید پتا ہوگا، سون تھیٹر کے ساتھ ایک سکول ہے، اس کا بھی ذکر اس میں ہے۔ ایک کنال کچھ مرلے انہوں نے بھی ہماری وہ پراپرٹی لے کے رکھی ہے۔ دیکھیے کہ جو پراپرٹی اگر ہمارے بچوں کے کام نہیں آئے گی، اس طرح خود بر ہوتی جائے گی، تو میرا خیال ہے آنے والے وقت میں یہ رہے گی نہیں۔ ہاں، اس میں اپیل کروں گا، یہ جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں فاروق خان صاحب، بہت لوکل ہیں اور ہر جگہ کو جانتے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا، خاص کر یہ گاندھی نگر کی پراپرٹی پہ جو کل انہوں نے قبضہ کیا ہے، اس کے بارے میں ان کو بات کرنی چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، ہاؤسنگ والوں کو بلا کے بات کرنی چاہیے۔ بھائی، پرائم لوکیشن کی جو پراپرٹی ہے یہ ہماری ہے، وقف اسلامیہ کی ہے، اور ہمارا اور ان کا جھگڑا چل رہا ہے، اس میں ہی دیکھا جائے گا کہ یہ کس کو ملنی چاہیے۔ ایسے تو نہیں، یہ تو ایسے قبروں سے، قبرستانوں پہ بھی قبضہ کر لیں گے، ہر جگہ قبضہ کر لیں گے۔ اور ہائٹ آف تھنگ یہ ہے، آپ اندازہ لگائیں گے، لٹیگیشن میں میرے پاس یہ سارا ہے، سٹیڈ ہے، وہ وقف کے ساتھ ان کا سٹے ہے، یہ وقف اسلامیہ کا سٹے چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی گورنمنٹ نے ایسا کیا۔ تو جہاں نظام خرد برد ہونا شروع ہوئے گا، آپ کیسے بچاؤ گے؟ قبرستانوں کو کیسے بچاؤ گے؟ ریزیڈنسی روڈ پہ میں آپ کے سوال، دیکھیے سوال تو آپ نے ایک چھوٹا سا کیا، یہ پلندہ کھل جائے گا۔ وقف میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ تھے جنہوں نے دو مکان بنا لیا، اپنے قبرستانوں کی سلیں بیچ دی۔ ہم لوگ خود بھی قصوروار ہیں، مگر کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اب خان صاحب آئے ہیں، لوکل ہیں جموں کے، یہ تو اب ان کا فرض بنتا ہے، کیونکہ ہماری آخری آرام گاہ قبرستان ہے، ہماری آخری کا جو ہم کو جو اوپر جا کے جواب دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا۔ تو دین محمد کے ماننے والوں کو ہمیشہ اپنا جو وقف ہوا ہے اس کو سنبھالنا ہے، جیسے کہ آرس پورہ کی ہے، ساری پراپرٹی خود پر ہوگی، کٹھوعہ کی، ادھمپور کی، ریاسی کی، جموں میں، جموں پیرافر میں آپ دیکھ لیجیے، قاسم ہوٹل کے پاس، پریمیئر ہوٹل کے پاس، پرائم لوکیشن کی جگہیں ہیں، انہوں نے یہ سب خرد برد ہو گئی۔ تو گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے، خاص کر کہ ہم وقف کو چھیڑیں گے تو اچھا نہیں ہے۔ یہ سلیکٹیو کیوں چھیڑا جا رہا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ ایک جگہ اور تھی، وہ ہماری نہیں تھی، وہ دوسرے سمودائے کی تھی، وہاں پرائیویٹ پارٹی نے آگے پارکنگ بنا لی۔ دیکھیے نا، ہمارا جموں مسلم فرنٹ کا یہ ایک ہمیشہ یہ رول رہا ہے، ہمیشہ ہماری یہ آواز رہی ہے کہ جموں کی جو وقف پراپرٹی ہے اس کو خالی کروایا جائے اور حقدار کو ان کو ملنا چاہیے۔ ہم نے محبوبہ مفتی سے بھی یہی کہا، لیکن آج میں آپ کے مادھیم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ فاروق خان صاحب ایک اچھے قابل ترین ایڈمنسٹریٹر ہیں،
اور وہ جانتے ہیں کہ اس کو کہاں پر کیسے ایکٹ کرنا ہے. تو آج ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ وقف پراپرٹی جہاں جہاں ناجائز قبضے ہو رہے ہیں ان کو وہاں سے ویکیٹ کروایا جائے. تو سر جو پراپرٹی جو یہ ان کی شاپس بنی ہوئی ہیں، اوقاف کی کچھ ایسی شاپس ہیں جن کے کرائے جو 50 سال پہلے بھی وہی تھے، 20 سال پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی کرائے ہیں، کیا ان کو کرائے بڑھانے چاہیے؟ اس کے لیے دیکھیے اب تو پینڈیمک ہے، پینڈیمک کے طور پہ اگر میں یہ بات کو کہوں گا جی بڑھانے چاہیے تو سب کہیں گے جناب کاروبار ختم ہو گیا. لیکن انڈر رول ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہو، ہر سال ان کے ہر 2 سال کے بعد ان کے 2%، 3%، 4% جو اچھا پراپر سمجھے ایڈمنسٹریشن یہ بڑھانے چاہیے. کیونکہ یہ کاروبار کر رہے ہیں اور جب یہاں سے انکم جنریٹ ہوگی تو ہمارا بھی اسکول چلیں گے، ہمارے ہسپتال چلیں گے جیسے باقی سنستھائیں چلاتی ہیں. ایک میکینزم، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر، ایک اچھی ٹیم کے حوالے یہ ہونا چاہیے جو فور سائیڈڈ ہو، جو کہ دور اندیشی سے کام کر سکے. جو دور اندیشی والا انسان ہوگا وہی انکم جنریٹ کرے گا، اور انکم جب جنریٹ ہوگی ڈیفینیٹلی ان امپلائمنٹ کو ایڈریس ہو جائے گا. ہمارے اب جیسے پالیکا بازار ہے، پالیکا بازار میں ان کو چاہیے تھا مسلمان نوجوانوں کو انسٹالمنٹ پہ دکانیں دے دینی. کچھ پراپرٹی ایسی بھی ہے جو گورنمنٹ کی، جو اس کی وقف کی جو پراپرٹی ہے، جو کہ کسی لاٹ ہوتی ہے، کسی کو الاٹمنٹ کرتے ہیں جو 2 مرلے یا 2.5 مرلے کی. تو کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ 10 مرلے جگہ جو ہڑپ کر کے رکھی ہوئی ہے اس پہ قبضہ کر کے انہوں نے مکان بنا کے کرائے پہ لگائے ہوئے ہیں. تو سر ان کے لیے کیا آپ کی کوئی رائے؟ دیکھیے میری رائے یہی ہے، میں نے آپ سے بہت واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ گورنمنٹ کو میکینزم بنانا پڑے گا، اور جتنی پراپرٹی جموں میں وقف اسلامیہ کی ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنا پڑے گا. ڈیجیٹائز کا مطلب ہوگا اس کو شیپ دینی پڑے گی. ہماری پراپرٹی کتنی ہے، اس میں سے کتنی ہماری انکروچ ہوئی ہے، اس میں کتنی ہماری کسی نے خود، اور قبرستان ہمارے کتنے، سارا کچھ ان کو بنا بلو پرنٹ، اور اس کو ڈالنا پڑے گا تاکہ یہ ویب سائٹ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اور میری ایک چھوٹی سی اپیل ہے، اپنے درمست طرز کی طرح سیکھنا چاہیے. اس ٹرسٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. دیکھیے آج نارائنا ہاسپٹل ان کا بن چکا ہے، ہمارا کچھ نہیں بنا. ہر چیز ان کی قاعدے قانون سے چل رہی ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے. اور جیسے وہ چلتے ہیں ایز اٹ از ہمیں بھی چلنا پڑے گا، اور وہ ویکیٹ کر دیں. اگر وہ ہم کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے وقف اسلامیہ کو بھی ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہیے. باقی میں آپ کے ضمن سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، ہم اپنی انکم جنریٹ کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہماری انکم کیسے جنریٹ ہوگی، ہمارا بچہ کیسے ان امپلائمنٹ کو لڑ سکے گا. جب ہمارے پاس کوئی بیٹھنے کی جگہ، بزنس کا تھڑا ہوگا تو ہمارا بچہ بھی کامیابی کی طرف چلے گا. یہی میرا کہنا ہے. اور ساتھ ساتھ میں جب انکم بھی آئے گی وہ ہمارے سکول بنا سکتی ہے، ہسپتال بنا سکتی ہے، اور بڑی چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اس پراپرٹی کو خردبر ہونے سے بچانا آج ہمارے فاروق خان صاحب کا فرض ہے. وہ ہمارے لوکل ہیں اور اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اپنے وقت میں، اور بچے سے ان کی واقفیت ہے. میں آپ کے مادھیم سے خان صاحب سے اپیل کروں گا، خان صاحب آج وقت آ گیا ہے کہ آپ فور فرنٹ پہ آئیے اور پراپرٹیاں جو وقف کی گئی ہمارے بزرگوں نے تو اس کو بچا لیجیے. ایسا نہ ہو کل ہمارے اس وقف اسلامیہ میں کچھ نہ بچے.